الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لہ ما فی السماوات والارض لہ ملک السماوات والارض سبح للہ ما فی السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وسخر الشمس والقمر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو قرآن کو پڑھ، زبور کو پڑھ، تورات کو پڑھ، انجیل کو پڑھ، نبیوں کو پڑھ، اماموں کو پڑھ، رسولوں کو پڑھ، پیغمبروں کو پڑھ، جس کو تیری مرضی ہے پڑھ، جس کو تیری مرضی ہے دیکھ، ہر چیز میں تجھے تعریف نظر آتی ہے اور اسی تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ ساری کائنات اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ وہ ہے جس کی تعریف میرا اللہ خود کرتا ہے۔ ساری کائنات کس کی تعریف کرتی ہے؟ اونچے آواز سے کہہ دو کس کی تعریف کرتی ہے؟ اونچے آواز سے کہہ دو کس کی تعریف کرتی ہے؟ سارا جہان کس کی تعریف کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں سارا جہان اللہ کی تعریف کرتا ہے، لیکن اللہ اپنے مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ کبھی وَسْمُهَا کہہ کر، کبھی وَاللَّيْلِ کہہ کر، کبھی مَا زَاغَ الْبَصَرُ کہہ کر، کبھی أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کہہ کر، کبھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر، کبھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمتاً للعالمین کہہ کر ساری کائنات اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ اللہ اپنے مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کی تعریف ہے اس کو حمد کہتے ہیں، یہ جو مصطفیٰ کی تعریف ہے اسی کو نعت کہتے ہیں۔ نہ حمد کی انتہا ہے نہ نعت کی انتہا ہے۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی۔ ساری کائنات کس کی تعریف کرتی ہے؟ مجھے واضح کیا دو۔ اور اللہ کس کی تعریف کرتا ہے؟ اپنے مصطفیٰ کی، اپنے حبیب کی۔ جو اللہ کی تعریف ہے اس کو حمد کہتے ہیں اور جو مصطفیٰ کی تعریف ہے اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو نعتیں سنا دو آپ حضرات۔ توجہ ہے، حضرت حسان سے لے کر خیر جھنگوی تک سبھی نے نعت مصطفیٰ کہی ہے۔ میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے میرے نبی کی نعت سناؤ۔ انہوں نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو گلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو پھول پھول کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ شاعر مشرق کہتا ہے اگر نبی نے آنا نہ ہوتا آدم صفی اللہ نہ آتے، نبی نے آنا نہ ہوتا موسیٰ کلیم نہ آتے، نبی نے آنا نہ ہوتا ابراہیم خلیل نہ آتے، نبی نے آنا نہ ہوتا عیسیٰ روح اللہ نہ آتے، نبی نے آنا نہ ہوتا صداقت نہ ہوتی، نبی نے آنا نہ ہوتا عدالت نہ ہوتی، نبی نے آنا نہ ہوتا حیا نہ ہوتا، نبی نے آنا نہ ہوتا۔ شاعر مشرق کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نہ ہوتے، نبی نے آنا نہ ہوتا مالک و شافعی احمد بن حنبل نہ ہوتے، علی حجویری نہ ہوتے، معین الدین چشتی اجمیری نہ آتے اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نہ آتے۔ شاعر مشرق کہتے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو پھول پھول کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ شاعر مشرق کہتے ہیں یہ جو حاجی حج کر رہا ہے یہ فیضان میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ جو قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ فیضان میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے یہ فیضان میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ جو عابد عبادت کر رہا ہے یہ فیضان میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ جو غازی جہاد کر رہا ہے یہ فیضان میرے مصطفیٰ کا ہے۔ شاعر مشرق کہتے ہیں یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو پھول پھول کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ شاعر مشرق کہتے ہیں اگر نبی نے آنا نہ ہوتا کائنات میں توحید نہ ہوتی، معجزات نہ ہوتے، کمالات نہ ہوتے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک رب کے سامنے جھکتے ہوئے نظر نہ آتے، رب کو سجدہ نہ ہوتا۔ شاعر مشرق کہتے ہیں یہ پھول نہ ہوتا، کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو پھول پھول کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میں چلتے چلتے
ضمیر اختر کے پاس گیا. میں اپنا بیان بالکل مختصر کر رہا ہوں حضرت کے آنے تک. میں ضمیر اختر کے پاس گیا, میں نے کہا مجھے میرے نبی کی نعت سناؤ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ انہوں نے کہا حضور آئے تو سر آفرینش آگے دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگے دنیا, بجھے چہروں سے زنگ اترا, سوتے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. کہ جب تک آقا آئے نہیں تھے کسی کو کھانے کا پتہ نہیں ہے, کسی کو پینے کا پتہ نہیں ہے, کسی کو چلنے کا پتہ نہیں ہے, ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں ہے, بیٹی کی رحمت کا پتہ نہیں ہے, بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں ہے, پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ نہیں ہے, باپ کے ادب کا پتہ نہیں ہے. تو ضمیر اختر کہتے ہیں حضور آئے تو سر آفرینش آگے دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگے دنیا, مجھے